بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد محترم مولوی مولانا سید محمد حفیظ الدین قادری شرفی صاحب قبلہ متضلع عرف مدنی صاحب قبلہ، محترم برادرم اور نوجوانوں کی ایک مذہبی طور پر ابھرنے والی نہایت ہی شعلہ بیان شخصیت ڈاکٹر سید محمد معیز الدین قادری شرفی صاحب قبلہ، اور ابھی آپ سن رہے تھے نہایت ہی پرجوش اور فہم و فراست سے پر نور تقریر کر رہے تھے مولانا شفیع اللہ وحید اللہ حسینی ملتانی، کنوینر جلسہ سبحانی صاحب، محمد پاشا صاحب، باسی صاحب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہے کہ میں آج اس سرزمین پر بہت سالوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اس سرزمین، جو اس زمین کو میں سلاخ کہتا ہوں، یہ شہر حیدرآباد آندھرا پردیش کو انقلابات کی راہ دکھاتی ہے۔ اس زمین سے میرے کئی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں نے اولیاء اکرام کے معجزات دیکھے ہیں۔ ان کے سائے میں پنج بھے علاوہ پنی پورا، سبزی منڈی، مستعید پورا، کاروان الغرض سارا حلقہ کاروان اپنے لپیٹے میں رہتا تھا۔ آج میں یہاں پر موجود ہوں تو وہ ساری یادیں مجھے امٹ امٹ کر یاد آ رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن پنج بھائی علاوہ وہی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو سبھی دیکھ رہا ہوں، بچے بڑے ہو گئے، بزرگ موجود ہیں۔ جلسہ تو رحمت للعالمین کا ہے اور سیرت غوث پاک کا ہے۔ اب رحمت للعالمین سے متعلق کیا کہیں؟ میں ایک سنت اللہ رب العزت کی بیان کروں گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کو کام کرنے کی ہدایت نہیں دیتا اس کے اپنے لیے، بلکہ اللہ کی ایک سنت ہے جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اور میرے فرشتے درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجنا۔ اور وہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العزت قرآن کی سورہ کہف کی آیت میں فرما رہا ہے کہ ساری دنیا کی سمندر، دریا سیاہی بن جائیں، اور ایک نقطہ اس میں ایسے بھی بیان کیا گیا کہ اس سمندر کی تہہ میں اور دریا بنا دیں اور اس کو بھی سیاہی بنا دیں، اور ساری جہانوں کے درخت قلم بن جائیں تو میری حمد بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جن کی حمد بیان نہیں کر سکتے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جھاڑ، اور وہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کتنا بڑا و اعلیٰ ہے، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب سے بڑا فضل و کرم ہے۔
ارے اس امت میں آنے کی خواہش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر، ان کا امتی بنا کر پیدا کر۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، ان کی کہیں مزار، ان کا کہیں روزہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے، لیکن پھر اس دنیا میں ضرور آنے والے ہیں اور وہ سرکار کے امتی بن کر آنے والے ہیں، اور ان کے روزے مبارک کے لیے جگہ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ سوچو کہ ہم امت محمدی کا جو درجہ ملا ہے یہ کتنا بڑا اعلیٰ اور رتبہ مقام ملا ہے۔ ساری امتوں میں 1,24,000 انبیاء آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری میں آئے۔ ابھی مولانا مہتاب چشتی صاحب قبلہ بڑی حکمت سے پرنور، ہدایتوں سے پرنور، مثالوں سے پرنور اپنی تقریر میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے نور سے اللہ رب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ان کا نور آ گیا تھا، ساری کائنات نہیں تھی، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور آ چکا تھا اور وہ نور سے ہی ساری کائناتیں بنائی گئی۔ وہی نور کے متعلق آج ہم یہاں پر حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ہم وہ امتی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے تو کیا اچھی بات ایک شاعر نے کہی، ایسا پہ کر دیکھا نہیں، سر پہ سورج ہے مگر سایہ نہیں، سب سے بعد آئے ہیں آپ مگر آپ سے پہلے بھی کوئی آیا نہیں۔ میں بتلاؤں ایمان کا تقاضا عالم انسانیت اسلام کے لیے یہی ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں علامہ اقبال، اے خدا میں نے تجھے بندے کے خدا مانا ہے، اے خدا میں نے تجھے بندے کے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور یہ یقین محکم ہے کہ سب سے پہلے امت جو بخشی جائے گی تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہوگی، یعنی آپ ہم سب ہوں گے۔ سارے پیغمبر محشر کے میدان میں بے بس ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنا اجداد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں گے اور سبھی جائیں گے تو وہ ہوگا مقام محمود میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا۔ اے مسلمان بھائیوں، یہ جلسے کے ایسے جلسوں کے انعقاد کا منشا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تقاریر سن لیں، راتوں میں جاگ لیں اور جا کر گھروں میں سو جائیں اور قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے پیغامات کو بھول جائیں کہ اس کے لیے ہم نے جلسے رکھے ہیں، بلکہ جلسے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا آج ہم عہد واثق کریں گے، اپنے ایمان کو جگائیں گے، اپنے جذبے کو تر و تازہ کریں گے۔ ابھی مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، ساری کائنات کو جھنجھوڑ والا بتلایا کہ ایک مسلمان کو جلایا گیا تو ساری دنیا کی یہودی لابی، ساری میڈیا واویلا مچا رہا ہے۔ یقیناً مچانا چاہیے۔ داعش جو لوگ ہیں یہ خارج اسلام ہیں، انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ابھی بتلایا مولانا نے کہ مسوڑوں سے اگر خون نکلے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا جاتا، چونٹی اگر کاٹی جائے تو چونٹی کو بھی مارنا ہی ہے، چونٹی کاٹتی ہے تو اس کو نکال کے پھینک دو، مارو مت، اس کی جان نہیں لے سکتے، کسی کو ہم زندہ کیسے جلا سکتے ہیں؟ لیکن بات نقطہ یہی بیان کیا انہوں نے کہ جب فلسطینیوں کو جلایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس وقت امریکہ میں ایک جیل ہے
گوانتانامو کچھ جس میں اذیت دینے کا عالمی ریکارڈ موجود ہے، لیکن ساری دنیا واویلا نہیں مچاتی، اور آج واویلا مچ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارا کردار کیا ہو گیا؟ ہمارا کردار بدنامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہمارا کردار اللہ کے رسول کے احکامات سے، بابا ذرا یہ جلسے میں ایسا نہیں کرتے، خاموش بیٹھیے آپ۔ یہ کردار ہمارا اللہ کے رسول کے احکامات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میں بتلاؤں کہ اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ نبوت کے دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال دنیا کو بتانے کے لیے، لیکن ازل سے قیامت تک وہ تھے اور رہیں گے۔ 23 سال میں ایک ضابطۂ حیات قرآن اتارا گیا، یعنی انسان کے ذہن میں یہ بات نقطہ ذہن میں رکھے آپ۔ میں اپنی 2 منٹ میں اپنی تقریر مختصر کروں گا، کیونکہ مولانا محترم معیز الدین قاضی صاحب کو آپ کو سننا ہے۔ میں ایسے ہی بہت دنوں کے بعد پنج بھلائے میں آیا، میرے جذبات بہت ہی ابھر گئے۔ میں سیاسی تقریر کرنے میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لائق علی کی تقریر سنا کرتے تھے ہم۔ سیاسی تقریر میں کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کہ بڑی حق گوئی سے بے باکی سے بیان کرتا ہوں میں، لیکن مذہبی تقریر پنج بھلائے میں پہلی دفعہ برسر عام کر رہا ہوں۔ اور میرے 2 دوست یہاں پر خدیم، ویسے کئی دوست کئی بچے ہیں، خود اشرف صاحب کا مکان تھا، ایسا نہیں تھا، یہ میرے استاد تھے، ان کے بچے تو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ تو میرے 2 دوست ہیں، ایک دوست ہے محسن بھائی اور دوسرے ہیں خواجہ بھائی۔ میں اس جلسے کی وساست سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس جلسے کے منتظمین اور حاضرین کی طرف سے ان کی صحت یابی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ دے کر دعائے خیر کرتا ہوں۔ کیوں کہ مومن کی علامت ابھی بتلایا گیا کہ آپ بتلا رہے تھے مولانا کہ 2 مسلمان لڑ رہے تھے، ان سے لڑائی کی وجہ پوچھی گئی تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا تھا کہ یہ گھور رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کو پیٹ ڈالا۔ ارے یہ گھورنے کا پیٹنے کا معاملہ نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جنگ بدر، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کی عظیم فتح حاصل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت اس لیے کیے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ان پر ڈھائے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی ہے۔ اتنی تکلیف پہنچ کر مکے سے ہجرت کیے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پلٹ کر جب فتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہوئے تو ظالم لوگ جو ان کو ستائے تھے، تکلیف دیے تھے، وہ خبروں میں جا کر سو جانے کی مانند چلے گئے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر عام اعلان فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد